تو مائنڈ لیس بریسٹ فیڈنگ بھی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ مائیں اس وقت پہ یا تو اسکرولنگ کر رہی ہیں یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں. اس کا کس طرح کا اثر ہے بچے کی صحت یہ پہ؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے صرف دودھ پلانا ہے. اگر ماں کا یہ کانسیپٹ ہے، وہ صرف دودھ نہیں پلا رہی، وہ اپنا یعنی ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے مسلم جو اس کا اپنے رب سے تعلق ہے، وہ اپنے بچے کو وہ تعلق بھی پلا رہی ہے. جو اس پر رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں، وہ اس دوران اپنے بچے کی طرف جتنی متوجہ رہتی ہے اتنا زیادہ اس کی پرسنالٹی کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے. تو ماں اگر اسکرولنگ کرے گی، ماں اگر اسکرین پہ ٹائم دے گی، تو یہ مائنڈ لیس بریسٹ فیڈنگ ہے جس کا وہ نفع نصیب نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک مومنہ ماں تو اپنے بچے کو جب دودھ پلانا شروع کرتی ہے بسم اللہ سے، تو بچہ سیکھتا ہے. ایوری ٹائم اسے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کوئی چیز ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ ہمیشہ مجھے غذا مل جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ 2 سال جب یہ سارا سلسلہ رہے گا تو بسم اللہ سکھانی اور اللہ کا نام اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے کتنا سکون دینے والا ہو جائے گا. ریئلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بچے کی زبان صرف اللہ کے نام سے کھلواتے ہو، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے بچے کی شخصیت پر کہ بچہ کھل اٹھتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور استاد ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال دیے ہیں کہ 2 سال تربیت کر سکتی ہے. اور تو پھر کن کن اینگلز پہ ماؤں کو ضرور تربیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہر اینگل پہ جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ دودھ پلانا چاہیے. بچے کی طرف پوری طرح سے متوجہ رہ کے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آغاز وہ کرے گی تو درمیان میں وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوگی، فوکسڈ ہو کے وہ دودھ پلائے اور بچے کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اپنی محبت اور توجہ کا احساس بھی دلائے. جتنا زیادہ بچے کی طرف وہ متوجہ ہوگی، جتنا زیادہ وہ اس کے ایموشنز کا خیال کرے گی، جتنی شفقت دے گی بچے کی شخصیت کے اندر اتنا ہی یعنی کانفیڈنس پیدا ہوگا. بچہ اتنا ہی زیادہ مضبوط شخصیت کا حامل ہوگا اور بچے کی ذہنی صحت اتنی زیادہ بہتر ہوگی، بچے کی روحانی نشو و نما اتنی زیادہ بہتر ہوگی. تو بچہ جو ہے وہ کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے محض. انسان کا بچہ جو ہے اس کا مادی وجود بھی ہے، اس کا ذہنی وجود بھی ہے اور اس کا روحانی وجود بھی ہے. تو اس کو بھرپور طریقے سے مائنڈ، باڈی اینڈ سول اس کو ذہن میں رکھ کے کہ اس کی ذہنی نشو و نما بھی کرنی، اس کی روحانی نشو و نما بھی کرنی اور اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے تو اس کو پرفیکٹلی اس انداز میں کرنا چاہیے. تو ایک کتنا خوبصورت ماحول ہے ماں کی گود اور گود میں بچہ، اور بچے کو بھرپور طریقے سے سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا اور بچے کو جو ہے وہ پورے تحفظ کا احساس ہو رہا ہے. اس دوران بچہ جو ہے وہ غذا لے رہا ہے. تو ماں کی ذمہ داری بڑی ہے. اس دوران چھوٹے بچے کے ساتھ وہ ذکر کر سکتی ہے. جب وہ ذکر کرتی ہے تو بچہ جو ہے اس کو بہت خوبصورت، بہت اچھا فیل کرتا ہے. اور جس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، پھر جب بچہ بڑا ہوتا جائے پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سٹوریز بھی شیئر کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. وہ بچے جن کے ساتھ مائیں ٹاک کرتی رہتی ہیں، بات کرتی رہتی ہیں، ان کی لینگویج زیادہ جلدی یعنی بہتر ہو جاتی ہے، زبان وہ اچھی سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے ماں کے اخلاق کا اثر بچے پر بہت زیادہ ہوتا ہے. ماں جتنی شفقت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اتنا زیادہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ اچھی ہوتی ہے. تو ماں کی گود میں ہی تو اچھی نسل تیار ہوتی، تو سکرولنگ سے اچھی نسل تھوڑی تیار ہوگی. وہ تو سکرولنگ کرنے والی نسل ہی تیار ہوگی. جتنی ماں سکرول کرتی اس سے زیادہ بچہ سکرول کرے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا زیادہ سکرول کرنے سے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں بچہ جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ لڑکتا چلا جاتا ہے. یعنی بچے کی ماں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بلڈ نہیں ہوتا. نہیں ہو پا رہا ہوتا. یا آپ سکرولنگ نہیں کر رہی تو بہت زیادہ وہی ٹائم رکھ لیتی ہے اپنا ٹیلی فونک ٹاک کے لیے. جی بالکل. یہ بھی دیکھنے میں بہت زیادہ آیا. تو ٹیلی فونک ٹاک جو ہے یا آپ موبائل پہ بات چیت کر رہے ہیں یا کچھ ہے تو بچہ اگنورڈ فیل کرتا ہے. آج آپ اگنور کر رہے ہو، کل بچہ اٹھے گا تو وہ آپ کو اگنور کرے گا. ریلیشن شپ تو بلڈ ہی نہیں ہوا. بچہ تو بہت سینسٹیو ہے، بچے کو تو آپ کی توجہ چاہیے اور آپ نے بچے کو ہر اینگل سے دیکھنا. اس وقت اس کی کیا نیڈ ہے. اس دوران سب سے زیادہ ماں کو
احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی، اور زیادہ سیکھنے کی کہ میں نے اپنے بچے کو کیا کیا سکھانا ہے، کس سٹیج پر کیا سکھانے کی ضرورت ہے۔ اب امیجن کریں دنیا بھر میں آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں، اسٹیٹ بھی کام کر رہی ہے، کس عمر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، بچے کو کیا آنا چاہیے۔ اور دیکھیں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ بچوں کا منتھلی کوارٹرلی ایگزام یعنی اس کو باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس پوری ہوئیں، اس کی لرننگ پراپر ہے، اس کی فزیکل نشو و نما ٹھیک ہے، کہیں بھی اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو تو پیرنٹس کو پھر گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یعنی جو ہمارے بچے کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بڑا ہاربل ہے، نہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے، نہ سوسائٹی رسپانسبلٹی لے، نہ ماں رسپانسبلٹی لے۔ تو یہ بظاہر تو یتیم بچے نہیں ہیں، بظاہر تو مسکین نہیں ہیں، لیکن محبتوں، شفقتوں اور اپنی ایج میں جو کچھ انہوں نے سیکھنا تھا اس اعتبار سے تو وہ ہر شفقت اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کی جو ذمہ داریاں پیرنٹس پر عائد ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو یعنی کس دور میں لے جاتے ہیں۔ کتنا زیادہ محرومی ہے، اور اس محرومی کے بارے میں ہر ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے، اور ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں پیرنٹس کو کہ کس طریقے سے اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے، بہترین اخلاق سکھانے کے لیے ماں کیا رول پلے کر سکتی ہے، باپ کیا رول پلے کر سکتا، خاندان، سوسائٹی، اسکول اور اسٹیٹ، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔